ایک پارٹی ایسی پارٹی ہے جو کہتی ہے میں نہ مانوں اور ان کا رویہ جو ہے وہ اس طرف پاکستان کو لے کے جا رہا ہے جس طرف پاکستان کے غیر ملکی جو دشمن ہیں، پاکستان کے باہر کے جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، سیم اسی ایجنڈے کے اوپر وہ پارٹی کام کر رہی ہے، شفافیت پر مبنی نہیں ہے اور 70% نے کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ میں نے سروے تو نہیں کروایا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نہیں کروایا، یہ متحدہ قومی موومنٹ نے نہیں کروایا، تو اس حوالے سے یہ ساری کی ساری صورتحال کے بعد میرا خیال ہے کہ اس ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی بجائے اسمبلیوں کے اندر جو رویہ رکھا جا رہا ہے اس کو جمہوریت کی طرف لے کے جانا میرا خیال ہے کہ ہم سب کا فرض بن گیا ہے، تاکہ پاکستان کو ہم سیاسی عدم استحکام سے بھی ڈالیں۔ یہ کوئی بھی حکومت جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، ایک بڑا فکرہ زبان زد عام ہوتا ہے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ حقیقی معنوں پھولوں کی سیج نہیں ہے کسی پارٹی کے لیے، کسی ایم این اے کے لیے، کسی وزیر اعظم کے لیے، کسی وزیر اعلیٰ کے لیے۔ یہ سرو کرنا پڑے گا نیشن کے لیے، قوم کے لیے، جہاں پہ مہنگائی ہے، غربت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری ہے۔ ان سب کو ہم سب نے مل جل کر حل کرنا ہے، لیکن ایک پارٹی ایسی پارٹی ہے جو کہتی ہے میں نہ مانوں اور ان کا رویہ جو ہے وہ اس طرف پاکستان کو لے کے جا رہا ہے جس طرف پاکستان کے غیر ملکی جو دشمن ہیں، پاکستان کے باہر کے جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، سیم اسی ایجنڈے کے اوپر وہ پارٹی کام کر رہی ہے۔ یہ میں آج نہیں کہتا، آپ میرے پچھلے 3 مہینے کے پروگرامات اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک آج وزیر اعظم کے انتخاب کا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی میں نے ایک بات کی تھی اس نیلی چھتری والے کے حکم سے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر 200 کے قریب ووٹ جو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کون ہیں، یعنی کیوں اہل ہیں وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے؟ ہماری تمام اتحادی پارٹیاں بھی اکنالج کرتی ہیں، پنجاب کے اندر ان کی ڈیلیوری آپ کے سامنے ہے، اور وہ 16 ماہ کی حکومت جو ہے، میں تو ڈنکی کی چوٹ پہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں، کبھی میں ڈیفینسو نہیں ہوا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا۔ ہم سب نے اس وقت بھی مل کر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو عدم استحکام کی طرف جو سیاسی طور پہ معاشی طور پہ جا رہا تھا اس وقت ہم سب نے مل کر بچایا، اور اس نے شبانہ روز محنت کی وزیر اعظم شہباز شریف نے، اور اس کو بھی اکنالج ہماری اتحادی جماعت، اس وقت تو 13 جماعتیں تھیں جنہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے دن رات محنت کی ہے، اور آج بھی سب کا اعتماد، پاکستانی قوم کا بھی اعتماد اور ہماری اتحادی جماعتوں کا بھی اعتماد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم شہباز شریف، کل میں بیان پڑھ رہا تھا، بڑا خوبصورت بیان تھا کسی ساتھی کا، پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ سے مصطفیٰ کمال صاحب کا، انہوں نے کہا کہ صرف کل منتخب نہیں ہوں گے بلکہ وزیر اعظم کامیاب ہوں گے۔ منتخب ہونا بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے 169 بھی ہوتے تو ہم منتخب ہو جاتے ہیں، لیکن آج تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس 200 کے قریب ممبران ہیں جو آج انشاءاللہ ووٹ ڈالیں گے، لیکن ان کا کامیاب ہونا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ دیکھیں، یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے، یہ وزیر اعظم، یہ وزیر اعلیٰ، ایم این اے، ایم پی اے، لیکن یہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا، یہ ملک دشمنی پر مبنی بہت بڑا فیصلہ ہے اس پارٹی کا، اور یہ فیصلہ ایک نہیں ہے۔ آپ پچھلے 10 سال میں خاص طور پہ دیکھیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے تو ہم اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، الیکشن ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، جی اس نے ہمیں حکومت سے نکالا ہے۔ الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم پکار رہے ہیں کہ آپ جو ان کی مدد بند کر دیں، ان کی امداد بند کر دیں، اور آپ الیکشن کی شفافیت کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیں۔ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، گھر میں حل ہونا چاہیے۔ ہمارے باہر کے لوگ جو ہمیں عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں وہ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان کو اقتدار چاہیے، وہ پاکستان کو جس مرضی حالات میں پہنچا کر، لیکن ہم لوگوں کو جتنی جمہوری پارٹیز ہیں جنہوں نے یہاں، جیسے جکرانی صاحب نے کہا، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے جلا وطنی کاٹی ہے، ان کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا ہے کہ ان کے کارکنان مشکلات سے گزرے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں، اس کے باوجود میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا ہم نے اس سزا کے بعد راولپنڈی میں آگ لگا دی تھی؟
کیا ہم ریڈیو پاکستان پہ چڑھ دوڑے تھے؟ کیا ہم GHQ پہ چڑھ دوڑے تھے؟ نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ملک اسی کے لیے ہماری آج بھی جدوجہد ہے، اور انشاءاللہ کامیابی آج مقدر بنے گی شہباز شریف صاحب۔ سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ الیکشن ہو رہا ہے، آپ نے 200 ووٹ کا دعویٰ کیا نمبر کا، کیا یہ کامیاب وزیر اعظم جیسے کو آپ کہتے ہیں، کیا یہ 5 سال تک کامیاب ہوگی؟ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ حکومت تو 2-4 مہینوں کی مہمان ہے۔ اچھا کیسے جی؟ اب دیکھیں نا، سندھ میں اتحادی حکومت، بلوچستان میں اتحادی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اتحادی حکومت، اور ہم سب نے سوچنا اگر تو اپنی اپنی ذات کے لیے ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو یا MQM ہو، میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اور پوری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو شامل کر کے کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہمارے لیے آنے والا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہوگا۔ اور جس طریقے سے، جس کمٹمنٹ کے ساتھ تمام پارٹیز کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے، تو مجھے امید ہے اللہ کے ہاں 5 سال بھی پورے ہوں گے، اور 5 سال صرف پورے ہونا نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، 5 سال کے اندر اس قوم کو ریلیف دینا ہے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق 2 روز میں فارم 45 اپلوڈ کرنا یا عوام تک شائع کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اب تک جو مہینوں ہونے والا اب تک نہیں ہوا، کیا اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ دھاندلی کے بیانیے کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، اب بڑا اچھا امین صاحب نے، وہ جکرانی صاحب نے بھی کہا، میرا بھی یہ 5واں بڑا الیکشن ہے، ایک لڑنے نہیں دی گیا، 4 میں لڑا ہوں جس میں سے 3 میں جیتا ہوں۔ اس کے طریقہ کار ہے، ورنہ تو ہر شخص اٹھے گا وہ کہے گا میں تو ہارا ہی نہیں ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے الیکشن کمیشن جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہائی کورٹ میں لوگ گئے راول پنڈی سے، انہوں نے خارج کر دیا، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن جائیں، الیکشن کمیشن چلے گئے، اس کے بعد ان کی خارج ہوگی، انہوں نے کہا ٹریبونل میں جائیں، جو ٹریبونل میں بھی نہ سیٹسفائی ہوا پھر آپ سپریم کورٹ جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جو آئینی طریقہ کار ہے۔ میری خواہش پہ، جکرانی صاحب کی، امین صاحب کی خواہشات پر مبنی فیصلے نہیں ہوں گے، یا عام PTI کی اٹھے گی۔ یار مجھے بتائیں، وہ کسی ایک جگہ رک تو جائیں نا، جب بھی بات ہوتی ہے۔ اب ایک لفظ انہوں نے ادا کیا، میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہم فلاں شہر کو ڈھاکہ بنا دیں گے، خدا کا نام لیں یار، اس ملک کی آنے والی نوجوان نسل کو گالم گلوچ اور آپ کن کن چیزوں سے مستفید کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اب کیونکہ الیکشن کا پرائم منسٹر کا بھی وقت ہو گیا ہے، پھر تفصیلاً بات ہم کر لیں گے۔ ایک لیں PDM 2.0 جو ہے وہ PDM 1 سے کیسے مختلف ہوگی؟ اچھا، مجھے PDM 1 تو ہوگی یا 2، یہ تو اصطلاح آپ نے قائم کی ہے۔ اس وقت کی جو ہماری اتحادی حکومت ہے وہ مختلف، ہم تو کہتے ہیں ہم تو ڈیفینسو ہیں ہی نہیں نا، ہم 13 جماعتوں کو بھائی ساتھ لے کے چلیں، ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اب ہمارے پاس ہیں 3 سے 4 جماعتیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح چلیں گے جیسے ملک میں یا خاندان میں ایک بڑا جو ہے وہ اپنوں کو لے کے چلتا ہے۔ تھینک یو۔ تیاری یہی ہے شہباز شریف صاحب کی، سر ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے، ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے، غربت کو کم کرنا ہے، بے روزگاری کو